اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین اکرام، ایک بار پھر سے آپ کا استقبال ہے آپ کے پروگرام احکام اسلامی میں، اور اس جدید سیریز میں ہم رسالہ توضیح المسائل کی مدد سے آپ کے سامنے مسائل کو واضح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے بحث قضا روزوں کے سلسلے میں چل رہی تھی، اور وہ انسان جو کسی بیماری کی وجہ سے یا عذر کی وجہ سے سال بھر روزے نہیں رکھ سکا، اس کے احکامات ہم آپ کے سامنے واضح کر رہے تھے۔ اگر کوئی شخص ماہ رمضان مبارک کے روزے کی قضا کرنے میں کئی سال کی تاخیر کر دے، مثلا روزہ اس کے اوپر واجب تھا، اس نے نہیں رکھا، کسی بھی عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا تھا، سال پورا گزر گیا، تو ہم نے بیان کیا کہ روزے کی قضا اس کی گردن پر رہے گی بعض مسائل میں، اور بعض میں صرف ایک مطعم اسے دینا پڑے گا جس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ لیکن جہاں قضا روزے رکھنے تھے اور اس نے نہیں رکھے، سال آ گیا اور پھر پورا سال گزر گیا، اگلا رمضان آ گیا، یعنی 2 سال گزر گئے، 3 سال گزر گئے، تو کیا اس کے اوپر ہر سال تاخیر کا کفارہ بڑھتا جائے گا؟ نہیں، پہلے سال کی تاخیر کرنے پر جو ہر روزے کے ایک مطعم فقیر کو دے، لیکن باقی کئی سال کی تاخیر اس پر کچھ بھی واجب نہیں۔ یعنی اب اگر اس نے وہ روزہ جو پچھلے سال رکھنا تھا، جو پچھلے رمضان میں چھوٹا، تو کئی سال گزرنے کے بعد رکھ رہا ہے، کئی سال گزر گئے، تو پہلے سال چونکہ تاخیر کر دی تو تاخیر کا کفارہ وہ دے گا فقیر کو ہر روزے کے عوض میں ایک مطعم۔ لیکن اگلا سال 2 سال گزر گئے تو کیا 2 بار دے گا؟ نہیں، ایک ہی بار اسے دینا ہے، چاہے کئی سال گزر جائیں۔ اگر کوئی شخص رمضان مبارک کے روزے جان بوجھ کر نہ رکھے تو ضروری ہے کہ ان کی قضا بجا لائے، اور ہر دن کے لیے 2 مہینے روزے رکھے، یا 60 فقیر کو کھانا دے، یا ایک غلام آزاد کرے، اور اگر آئندہ رمضان مبارک تک ان روزوں کی قضا نہ کرے تو احتیاط لازم کی بنا پر ہر دن کے لیے ایک مطعم کفارہ بھی دے۔ جتنے مسائل ہم نے ابھی اس سے پہلے بیان کیے تھے، وہاں عذر تھا، شرعی عذر تھا، سفر ہے، بیماری ہے، کوئی ایسی چیز جہاں خود شریعت نے شخص کو اجازت دی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، لیکن ایک انسان نہیں روزہ رکھتا صرف اس لیے کہ روزہ نہیں رکھنا چاہتا، حکم الہی پر عمل نہیں کرتا۔ اب اگر وہ روزہ نہیں رکھتا ہے تو قضا اس کی، صرف قضا اس کی گردن پہ نہیں ہے، ہر روزے کی قضا ہے، اور ہر دن جو روزہ اس نے چھوڑا اس کے عوض میں 60 روزے رکھنے ہوں گے، یا 60 فقیروں کا کھانا کھلانا ہوگا، یا غلام آزاد کرنا۔ غلام آزاد کرنا یہ پاسبل نہیں ہے اس دور میں، یا 2 مہینے کے روزے رکھے جو پہلے بیان ہو چکا ہے، اس میں سے 1 مہینہ پلس 1 دن جو ہے وہ لگاتار رکھے گا، باقی بچے ہوئے روزے 1 مہینے کے وہ چھوڑ کے بھی رکھ سکتا ہے، یہ ایک روزے کے عوض میں۔ اب اگر انسان نے 30 روزے نہیں رکھے، جان بوجھ کے 30 روزے نہیں رکھے، تو اپنا حساب خود سوچے کہ کتنے روزے رکھنے پڑیں گے یا کتنے فقیروں کو اسے کھانا کھلانا پڑے گا، کیونکہ 60 فقیروں کو کھانا دینا ایک روزے کا کفارہ ہے جو جان بوجھ کے چھوڑا ہے، اور وہ روزے کی قضا تو کرنی ہی کرنی ہے۔ تو چاہے 60 روزے رکھے، چاہے 60 فقیروں کو کھانا کھلائے، ایک روزے کی قضا تو بہرحال اسے کرنی رہے گی، وہ اپنی جگہ پر باقی رہے گا۔ اور اگر سال بھر گزر جائے اور رمضان آ جائے تو پھر احتیاط لازم کی بنا پر ہر دن کے لیے ایک مطعم بھی کفارے میں دے گا، یعنی روزے کی قضا بھی کرے گا، روزہ نہ رکھنے کا کفارہ بھی دے گا، اور اگر پورا سال گزر گیا تو کفارہ تاخیر بھی اسے دینی پڑے گی۔ لہٰذا وہ افراد جو بغیر کسی عذر شرعی کے روزہ نہیں رکھتے، کفارہ اپنی جگہ پر ہے۔ انسان یہ سوچے کہ کس کے حکم کی وہ پاس نہیں لا رہا ہے، کس کے حکم کی عدولی کر رہا ہے، کس کے حکم کو نظر انداز کر رہا ہے، اپنے معبود کے حکم کو نظر انداز کر رہا ہے۔ خداوند عالم نے انسان کو خلق کیا عبادت کے لیے، روزہ بہترین عبادت ہے اور روزہ واجب ہے۔ اب اگر بغیر کسی عذر کے روزہ نہیں رکھ رہا ہے تو وہ نہ صرف یہ کہ اس کے اوپر قضا ہے اور کفارہ ہے اور فدیہ ہے، بارگاہ الہی میں معاصیت کرنے والا ہے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والا ہے۔ لہٰذا ایسے انسان کو بارگاہ الہی میں توبہ کرنی چاہیے۔ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام اگر چاہنے والا ہے تو پھر ان کے سامنے اپنے عذر کو پیش کرنا چاہیے،
استغفار کرنا چاہیے. کل اگر امیر المومنین علیہ السلام سوال کر لیں کہ میرے چاہنے والے ہو کر تم کیسے روزہ چھوڑتے تھے, میرے چاہنے والے ہو کر تم کیسے نماز چھوڑتے تھے, تو ہم ان کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف اگر ظہور فرمائے اور ہم ان کے سامنے جا کے کہیں کہ ہم آپ کے چاہنے والے ہیں اور ہم نے روزے چھوڑے ہیں بغیر کسی عذر کے, کس طرح سے یہ بات ہم کہہ سکیں گے ان سے؟ انسان صرف یہی سوچ لے تو بہت سے مسائل اس کے لیے حل ہو جائیں گے. لہٰذا اگر کوئی شخص بغیر کسی عذر کے روزہ چھوڑے تو قضا بجا لائے گا اور اس کے کفارے دے گا. کفارے میں 2 مہینے کے روزے یا 60 فقیروں کو کھانا دے, اور آئندہ رمضان تک اگر اس نے یہ کام انجام قضا نہیں کی تو احتیاط واجب کے نام پر ہر دن کے لیے 1 مد طعام کفارہ بھی دے گا. اگر کوئی انسان ماہ رمضان میں روزہ نہ رکھے اور اس دن کوئی ایسا عمل کہ روزہ بھی نہیں رکھا اور وہ عمل انجام دے رہا ہے جو روزے کو باطل کرتا ہے, چونکہ روزے سے تو ہے نہیں لیکن روزے کو باطل کرنے والا عمل کئی مرتبہ کر رہا ہے, تو کیا کفارہ مقرر ہے؟ یعنی ایک عمل اس نے کئی بار کیا تو کیا اس کو 2 بار کفارہ دینا پڑے گا؟ جتنی بار کیا اتنے کفارے دینے پڑیں گے؟ نہیں, یہ 1 کفارہ کافی ہے. فرماتے ہیں 1 کفارہ کافی ہے. اگر کوئی شخص جان بوجھ کر رمضان میں روزہ نہ رکھے, روزے سے نہیں ہے, اور دن میں کئی بار جماع یا استمنا کرے تو اقوا یعنی اصل قول یہ ہے کہ کفارہ مقرر نہیں ہوگا, 1 کفارہ کافی ہے. ایسے ہی اگر کئی دفعہ کوئی اور ایسا کام کرے جو روزے کو باطل کرتا ہے, مثلا کئی دفعہ کھانا کھائے, تب بھی 1 کفارہ کافی ہے. یعنی اگر کوئی ایسا, اس نے اولاً تو روزہ نہیں رکھا تو قضا تو اس کے اوپر ہے, بعض مسائل میں کفارہ بھی اس کے اوپر ہے, لیکن اگر اس نے عمل ایسا کوئی کیا جو روزے کو باطل کرتا, اگر وہ روزے سے ہوتا تو روزہ باطل ہوتا, مثلا استمنا, مثلا جماع, یا مثلا کھانا کئی بار کھائے, تو اگر کئی دفعہ عمل کیا تو کھانے کی وجہ سے روزہ اس کا باطل ہو گیا, کفارہ اس کے اوپر ہے ہی. اب اس نے یہ عمل کئی بار کیا, ناشتہ بھی کیا, دوپہر کا کھانا بھی کھایا, 2 بار کھایا, یا مثال کے طور پر اپنی زوجہ سے نزدیکی کی, یا اپنے ساتھ کوئی ایسا عمل کیا جسے استمنا کہتے ہیں, کئی بار کیا, پہلی بار سے تو روزہ ٹوٹ گیا, اب اگلی بار بھی وہی عمل کرے, تو کئی دفعہ کرنے سے کیا کفارہ مقرر ہو جائے گا؟ نہیں, کفارہ 1 ہی کافی ہے, چاہے کسی وجہ سے اس نے عمل کو انجام دیا ہو, کئی مرتبہ اسی عمل کو انجام دیا ہو. قضا کے سلسلے میں روزے اور نماز, باپ کی قضا نمازیں بڑے بیٹے پر واجب ہیں. البتہ یہاں پر یہ تاکید ہم کر دیں کہ وہ نمازیں یا وہ روزے جو اس سے چھوٹ گئے ہوں, اگر کسی کا باپ خدا نخواستہ بے نمازی ہے یا کوئی شخص ایسا ہے جو روزے ہی نہیں رکھتا, تو کیا اس کے عمر بھر کی نمازیں بڑے بیٹے پہ واجب ہے؟ کیا اس کے عمر بھر کے روزے بڑے بیٹے پر واجب ہے؟ نہیں, واجب نہیں ہے. وہ روزے جو قضا ہو گئے, سفر کرا رہ گئے, کسی اور وجہ سے رہ گئے, کچھ روزے, یعنی عام طور سے وہ روزے دار تھا لیکن کسی وجہ سے کچھ روزے چھوٹ گئے ہیں, وہ قضا روزے. عام طور سے نمازی تھا, کچھ نمازیں اس کی چھوٹ گئی کسی وجہ سے, وہ قضا نمازیں بڑے بیٹے پر واجب ہے, جس کی تفصیل انشاءاللہ کسی اور موقع میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. تو لہٰذا قضا بڑے بیٹے پر واجب ہے, اور احتیاط لازم پر ضروری کہ باپ کے روزے کی قضا اسی طرح سے بجا لائے جیسے کہ نماز کے سلسلے میں بھی بیان ہوا ہے. اس کی تفاصیل انشاءاللہ کسی اور موقع پہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی. بارگاہ الہی میں دست دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم احکامات اسلامیہ کو سمجھ سکیں, ان پر عمل کر سکیں, اور دوسروں تک بھی اس کا علم پہنچا سکیں. وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.